أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج یکم مئی پوری دنیا میں یوم مزدور کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ 20 ملکوں نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ یکم مئی یہ یوم مزدور کے طور پر ہر سال منایا جائے، اور 19ویں صدی کے آخر میں 1886 میں امریکہ میں احتجاج ہوا۔ مزدوروں نے کیا کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی وقت ہمارے کام کا متعین نہیں ہے، اتنا مالک چاہتا ہے کام میں لگائے رکھتا ہے، ہمیں آرام کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ طے ہوا، احتجاجات ہوئے، اور پھر 20 ملکوں نے یہ طے کیا کہ 8 گھنٹے مزدور کام کرے گا، 8 گھنٹے تفریح کرے گا، 8 گھنٹے آرام کرے گا، نیند کرے گا۔ اب جتنی بھی ہماری جدید نسل ہے ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ مزدور کو جو حقوق دیے وہ انگریز نے دیے، اور مزدور کو جو حقوق دیے وہ 20 ممالک نے دیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم ہی وہی پڑھی ہے، تو ان کے دماغ میں صرف وہی چیز بیٹھے گی جو پڑھی اور پڑھائی گئی ہے۔ اور جب تعلیم وہ صرف انگریزی یا دنیاوی تعلیم ہو، ہم انگریزی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، بقدر ضرورت پڑھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ دور بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں اور زبان بدل رہی ہے، تو لوگوں کی گفتگو کو سمجھنا بازار ہے، لوگوں کی زبان ہے، اس میں بہت ساری اب تبدیلی آ گئی ہے، سادگی پہلے والی اب نہیں رہی۔ یہ بقدر ضرورت پڑھنی چاہیے، لیکن انحصار صرف اسی تعلیم پر ہوگا تو نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1887 میں مزدور کو حقوق ملے، اور وہ کس نے دیے؟ وہ انگریزوں نے دیے، وہ امریکہ نے دیے، وہ برطانیہ نے دیے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ یکم مئی کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی تاریخ ہے، لیکن اس ہمارے نوجوان کی سوچ نہیں جائے گی 1400 سال 1450 سال پہلے جو محمد مصطفیٰ نے حقوق دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کو؟ مزدور کو۔ وہ اس دور کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ کسی بھی نوجوان کو پکڑ کے آپ پوچھیں کہ یہ یوم مزدور کیا چیز ہے، وہ آپ کو امریکہ اور برطانیہ کے حوالے سے تو جواب دے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے حوالے سے جواب نہیں دے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کیا کہ مزدور کو حقوق کس نے دیے اور کس نے بیان کیے، تو ہمارا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہ امریکہ اور برطانیہ نے دیے، بلکہ ہم مسلمانوں کا جواب ہونا چاہیے مزدور کو حقوق محمد مصطفیٰ نے دیے صلی اللہ۔ کیا ہمارے لیے آئیڈیل انگریز ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل غیر مسلم ہے؟ جب بھی ہم ترقی یا اچھی چیز کو لیں گے تو کیا حوالہ ہم انگریزوں کا دیں گے؟ انگریز کے اچھے اچھے کام وہ ان سے پوچھو کہ تم نے یہ کام، یہ قوانین اپنے ملکوں میں کیوں جاری کیے؟ اب برطانیہ میں چھوٹے بچے کا وظیفہ ہے، چھوٹے بچے کا وظیفہ حکومت دیتی ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا وظیفہ جاری ہوتا ہے، تو آپ
آپ کے علم میں ہے کہ اس انگریز نے جو چھوٹے بچوں کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس انگریز نے اسلام کے ایک ہیرو کو پڑھا جس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے اس واقعہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ قانون اپنا نافذ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ ایک عورت نے اپنے بچے کا دودھ جلد چھڑوا دیا۔ اس وجہ سے جلد چھڑوایا کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں ان کو وظیفہ نہیں ملتا، لیکن جو بچے دودھ پینا بند کر دیتے ہیں حضرت عمر ان کو وظیفہ جاری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون ہی بدل دیا، فرمایا ان بچوں کو بھی وظیفہ ملے گا جن کا دودھ کی مدت مکمل ہو گئی ہے، اور جو شیرخوار بچے ہیں دودھ پیتے ہیں عمر ان کو بھی وظیفہ دے گا۔ انگریز نے تو اچھی بات اسلام سے لی ہے، جب اسلام سے لی ہے ہماری زبانیں کیوں کند ہو جاتی ہیں؟ کیا کہ ہم حوالہ عمر کا نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امریکہ یا برطانیہ کا دیتے ہیں؟ اگر محسوس نہ فرمائیں تو مجھے ایک جملہ کہنے دیں، کیا ہم ذہنی طور پر غلام نہیں ہیں؟ ہم فکری طور پر غلام نہیں ہیں؟ ہم اپنی سوچ کچھ نہیں رکھتے، ہم اپنا آئیڈیل امریکہ اور برطانیہ کو بناتے ہیں؟ کیا ہمیں یہی حکم ہے؟ ہمیں تو کچھ اور حکم تھا۔ ہمیں حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی دوست۔ مولوی کہہ رہا، یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ مولوی کہتا ہے، مولوی حکم دے رہا ہے، نہ مولوی تو ترجمانی کر رہا ہے، یہ فرمان ہے میرے رب کا۔ اور کس میں موجود ہے؟ قرآن پارہ نمبر 6 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا۔ تو مزدور کو جو حقوق ملے ہیں وہ حقوق کس نے نہیں دیے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے۔ امریکہ برطانیہ نے نہیں، بلکہ 1450 سال پہلے حقوق اگر دے کر گئے ہیں تو وہ اس کائنات کے سب سے بڑے عظیم انسان سید البشر محمد مصطفیٰ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں ہمیں اسلام سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی توحید سے محبت ہونی چاہیے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو دوست سوئے ہوئے ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ حدیث تو پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی تو پھر سامنے آ گئی حدیث پاک، تو جس طرح رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے آدمی کے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو بھئی انشاءاللہ حشر میں جنت میں حضور کی تو زیارت کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ، لیکن حضور کے یاروں کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں دنیا میں کتنی دیر باقی رہوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں دنیا میں کتنی دیر باقی رہوں گا، میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا۔ ان دو کی، کون سے دو؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کی اتباع کرنا، ان دو کی پیروی کرنا۔ مجھے بتائیے کتنی عظیم شخصیات ہیں جن پر حضور کا مکمل اعتماد ہے، ان دو کی اتباع کرنا یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں نے کتنا دنیا میں باقی رہنا ہے، میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا؟ کتنا احترام ہے ان کا، کتنی قدر ہے، کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین اور بھروسہ ہے کن پر؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ حضرات ایک میری بات یاد ہے، جو بندہ کسی صحابی پر اعتراض تان و تشنیع کر رہا ہو، آپ فوراً سمجھ لیں، یہ میں نکتہ دے رہا ہوں، فوراً سمجھ لیں ایمان کو بچانے کے لیے یہ بندہ جو اہل بیت پر، یہ بندہ جو صحابہ پر، یہ بندہ جو ازواج مطہرات پر، پاک نبی کی 4 بیٹیوں پر اعتراض کر رہا ہے، اعتراض نہیں کر رہا، یہ بکواس کر رہا، اس کی گفتگو سننا جائز ہی نہیں ہے، تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، گفتگو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ مزدور کو حقوق حضور نے دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مزدور کی عزت کس نے بڑھائی؟ آپ علیہ السلام نے۔
جس مزدور کو جتنے ٹائم کے لیے آپ نے رکھا ہے اتنا ٹائم کام کروائیں، یہ آپ اس سے زیادہ ٹائم نہ لیں، کیونکہ آپ عہد کر چکے ہیں کہ میں نے آپ سے 8 گھنٹے کام لینا ہے، تو آپ 8.5 گھنٹے نہیں لے سکتے، آپ یہ عہد پورا کریں۔ اور اس نے جو کہا تھا کہ میں کام کروں گا اور وہ بھی ڈنڈی نہ مارے اور وہ بھی صحیح کام کرے، اس کے لیے اس کے اوپر بھی واجب ہے، حقوق دونوں طرف سے ہیں۔ تو جب مزدور پورا کام کرے، فرمایا پھر تم نے جو وعدہ کیا کہ ہم اتنی مزدوری دیں گے، اس کے بارے میں پہلے قرآن پھر حدیث۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ المائدہ پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم عقد کر چکے ہو، جو عہد کر چکے ہو اس کو پورا کرو، جو زبان دے چکے ہو اس کو پورا کرو۔ اگر تم نے مزدوری طے کی ہے 1000 روپے تو اس کو 1000 روپے دو، تم اس میں سے کاٹو نہیں، اس کو مکمل مزدوری دو۔ ایک حدیث پاک جو مشہور و معروف ہے، اللہ اکبر، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کو مزدوری دو، مہینے کے بعد نہیں، 2 دن کے بعد نہیں، ہفتے کے بعد نہیں، کب دو؟ اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور پہلے مزدوری دے دو تم اس کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹال مٹول نہ کرو، بلکہ فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، جو دے سکتا ہو فوری اور نہ دے یہ مالدار ٹال مٹول کرے گا، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو، یہ ظلم ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال اللہ تعالی، جب آپ علیہ السلام حدیث میں فرمائیں قال اللہ تعالی تو وہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سمجھنے کے لیے میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھاؤں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے حق لینا ہو، وہ بولے گا قیامت کے دن اس بندے سے میں نے یہ حق لینا ہے، یہ مدعی وہ مدعا علیہ، یہ اس سے لڑے گا، کون؟ مدعی لڑے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں کسی مدعی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رب فرماتا ہے 3 بندوں کی طرف سے میں خود لڑوں گا، میں 3 بندوں کی طرف سے خود لڑوں گا۔ میں تو ڈر جاتا ہوں، میری تو جان نکلتی ہے کہ رب کو منہ کیا دکھائیں گے۔ مجھے تو آج بھی سوچ کے نا ایک تصور ہے، کیا کاش وہ نظر رحمت ہی فرما دے، بس وہ ہمارے اوپر شفقت فرما دے، بس جو کام بنے گا تو فضل سے بنے گا نا، اللہ کے فضل سے بنے گا نا کام۔ چلو بات آئی بڑوں سے سنی ہوئی تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ فرمایا آج تو لوگ مسجد کا احترام جس طرح کرنا چاہیے نہیں کرتے نا۔ دیکھو نوجوان بچے موٹر سائیکل کی تیز آوازیں، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ یا نفل پڑھ رہے ہیں یا باقی نماز پوری کر رہے ہیں، بھاں بھاں کرتے ہوئے یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ گانے چلانے والے مسجد کے قریب سے گانا چلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کو مسجد کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ شادیاں ہوتی ہیں، ڈھول بجتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز قرآن کی آواز سے بلند کر دیتے ہیں، اور ان کو خوف خدا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا ایک وقت ایسا تھا، میں نے سنا تو مجھے بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب ایک وقت تھا کہ کچھ اللہ والے نا وہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تھے تو مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے کہ میں کس منہ سے اللہ کے گھر میں داخل ہوں، میں کس منہ سے داخل ہوں۔ پھر کوئی اور بندہ آتا تھا تو سر نیچے کر کے نا جی اس سے چپک کے جاتے تھے کہ اصل تو یہ جا رہا ہے، میں بھی آ گیا ہوں، ہاں چھپ چھپا کے میں بھی آ گیا ہوں۔ یہ گھر کس کا گھر ہے؟ یہ کسی خان کا گھر ہے، چودھری کا گھر ہے، وڈیرے کا گھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا، کسی MNA کا گھر ہے، MPA کا گھر ہے، کسی وزیر کا گھر ہے، کسی بادشاہ کا گھر ہے؟ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا ڈیرا نہیں ہے، یہ شاہی گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ایسا ہے نا؟ تو وہ کیا گھس کے نا وہ داخل ہوتا تھا، اے اللہ میں آ رہا ہوں لیکن اس قابل نہیں ہوں کہ میں یوں کر کے آؤں، میں چھپ کے آ رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ 3 آدمی، اللہ کہتا ہے کسی اور کو قیامت کے دن لڑنے کی ضرورت، 3 آدمیوں کی طرف سے اللہ فرماتے میں خود لڑوں گا۔ ہوئے ہوئے
اللہ خود لڑے گا. اللہ خود ایک جھڑکی کسی کو اللہ دے دینا برداشت نہیں ہوگی، برداشت ہوگی نہیں. میں کہتا ہوں جھڑکی کس کی ہوگی؟ فرمائے فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. سورۃ النازعات میں ہے. یہ کافر کہتے تھے ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ نے اس کو سورۃ النازعات میں جواب دیا ہے میرا اسرافیل تیار کھڑا ہے، وہ سور پھونکے گا نا، ایک جھڑکی ہوگی سب قبروں سے باہر آ جاؤ گے، میدان کھلے میں میرے سامنے ہوگے. کس طریقے سے ہم رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے مجھے بتائیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے پر رب نے قرآن میں کیا انعام ذکر کیا ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر کیا، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنتی اس کا ٹھکانہ. رب کا ڈر بڑی چیز ہے. ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا میرے نام پر کسی سے وعدہ کیا، عہد کیا، پھر اس عہد کو پورا نہ کیا، اس نے میرے نام کی بے قدری کی ہے. اللہ فرماتا ہے میں خود لڑوں گا اس سے کہ میرے نام کی بے قدری کیوں کی ہے تو نے. ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح. میرا نام، آپ کا نام کچھ حیثیت رکھتا ہے؟ سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ یا آپ کہتے نہیں ہیں یار یہ بڑا نام ہے، ہم نے سنا ہوا ہے. آپ کہتے نہیں ہیں یہ بڑا نام ہے. بھی جتنا بھی بڑا نام ہو لیکن سب سے بڑا نام اللہ اکبر. سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دوسرا آدمی جس سے رب کہتا ہے جس کے بارے میں لڑوں گا وہ بھی بڑا سخت ہے. کیا؟ من باع حرا فاکل ثمنہ، جس نے کسی بندے کو پکڑ کے بیچ دیا. جس طرح کے بعض لوگوں نے پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ کو یا ان جیسے لوگوں کو پکڑ کے فروخت کر دیا. وہ بھی اس حدیث میں ذرا نظر رکھیں. کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ یہ فرمایا جس نے کسی کو پکڑ کے بیچ دیا، حر کو بیچ دیا، اس کا ثمن کھا گیا، اس کی قیمت کھا گیا. کھانا گھن کے طور پر بیان فرمایا. کتنی گھن ہے، انسانوں کو بیچ کے پیسے کھاتے ہیں. فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. اللہ نے فرمایا اس نے اتنا گندا کام کیا ہے، کل قیامت کے دن میں خود لڑوں گا. تیسرا آدمی کہ اللہ فرماتے میں خود لڑوں گا جس نے کوئی مزدور رکھا اور اس نے مزدوری کی، اس نے اس کا کام پورا کر دیا اور پھر جب مزدوری کا وقت آیا اس کو دھتکار دیا، اس کو مزدوری نہ دی. اللہ کہتے ہیں میں خود لڑوں گا میں کہ تو نے اس مزدور کو مزدوری کیوں نہ دی تو نے. میرے بھائیوں کسی کا حق نہ کھاؤ، مزدوری پوری دیا کرو. اور مزدوروں سے بھی گزارش ہے کیا کہ آپ بھی پورا کام کیا کریں. اور میں جب دیکھتا ہوں کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ تازہ کام کر کے آئے ہیں بیچارے اور وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یقین مانیں ان کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. کیا یہ مزدوری بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.